السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت نحم کے سبق امتحان کا اگلا حصہ پڑھیں گے. مصنف شروع میں بتاتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں اور انہیں ان کی گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، اور وہ اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی امتحانات قریب ہوتے ہیں تو ان کے حواس جواب دے جاتے ہیں، ان کا دماغ مختل ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں نکل آتی ہیں، لیکن مصنف پر امتحان کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا. نہ وہ امتحان کے دنوں میں پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے ختم ہو جانے پر انہیں کوئی افسوس ہوتا ہے. امیدواروں کے مجمع، عجیب عجیب خیالات اور ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کر ان کا دل سیر نہیں ہوتا، یعنی ان کا دل نہیں بھرتا. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمام عمر بے شک امتحان ہوتے رہیں، لیکن صرف یہ شرط ہٹا لی جائے کہ پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، تو انہیں امتحان ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر اس طرح کہ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، یعنی سیر کرنے کے لیے نکلتا، اور واپسی کے وقت لا کلاس میں جھانک آتا. منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرر صاحب پڑھانے میں مستغرق. حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی. یہاں پر بیٹا لا کلاس کہتے ہیں قانون کی جماعت کو، اور کورس یعنی نصاب. شام کے وقت، شام بیٹا قواعد کی روح سے اسم ظرف زماں. یاروں یعنی دوستوں، ٹہلنے نکلتا یعنی گھومنے پھرنے سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا. واپسی کے وقت لا کلاس میں جھانک آتا، یعنی ایک نظر ادھر بھی دیکھ لیتا. اور منشی صاحب ان کے دوست تھے، غمگسار تھے اور ان کے رفیق تھے. اور لیکچرر صاحب پڑھانے میں مستغرق یعنی بہت مصروف اور ڈوبے ہوئے تھے، مگن تھے، اس لیے انہیں حاضری کی تکمیل یعنی مکمل کرنے میں کوئی دشواری یعنی مشکل نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر مصنف اپنا احوال بتا رہے ہیں کہ 2 سال جو انہوں نے لا کلاس میں اپنا کورس مکمل کیا تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شام کے وقت آرام سے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے اور سیر سپاٹے کرتے، اور واپسی پر لا کلاس میں دیکھ لیتے کہ کیا ہو رہا ہے. اور انہیں آنے جانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ منشی صاحب ان کے دوست تھے اور لیکچرر صاحب اپنے پڑھائی میں اور اپنے لیکچر میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. تو اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے. مشغلے یعنی تفریح یا کھیل تماشے، اور فرق آنا یعنی کمی رہ جانا. شریک یعنی شمولیت. تو اب مصنف کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ میں اتنے آسانی سے وہاں آ جا سکتا تھا، تو میرے کسی بھی مشغلے میں، میرے سیر و تفریح میں، میرے گھومنے پھرنے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہاں آنے اور جانے سے میری روزمرہ روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا. والد صاحب قبلہ خوش تھے، یعنی والد صاحب بڑے مسرور تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، یعنی وہ قانون کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اسے رغبت ہو گئی ہے کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کرے. کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، یعنی نامور وکیلوں پر سبقت لے جائے گا. کان کترنا، سبقت لے جانا. ہم بھی بے فکر تھے. بے فکر یعنی ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں تھی کہ چلو 2 برس تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا. اب مصنف کس لیے پریشان نہیں تھے اور پرسکون تھے کہ چلیں 2 سال تو بآسانی گزر جائیں گے، کیونکہ لا کلاس جو ہے وہ 2 سال میں مکمل ہوگی، پھر امتحانات وغیرہ ہوں گے، تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران میں کوئی انہیں نہیں کہے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ کافی مشکل ہے. اور والد صاحب بھی خوش تھے، اس لیے وہ بڑے سکون سے اپنے مشاغل جاری رکھے ہوئے تھے. بعد میں دیکھیں کون جیتا ہے، یعنی کون زندہ رہتا ہے اور کون مرتا ہے.
تو بیٹا جیتا اور مرتا ایک ہی جملے کے اندر جب دو متضاد الفاظ آتے ہیں تو وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ یہاں پر اوپر دیکھیں گے تو 2 سال قواعد کی روح سے 2 برس کہہ لیں 2 سال کہہ لیں، یہ دونوں مرکب عددی ہوں گے، اور سال اسم ظرف زمان۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے، آنکھ بند کیے گزرنا یعنی بہت تیزی سے گزرنا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ وقت جو ہے جب آپ اپنے مشاغل میں مست ہوتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وقت گزرنے کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا اور یوں لگتا ہے کہ جیسے تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ 2 سال ایسے گزرے جیسے ہوا۔ یہاں پر ہوا کو ہائی لائٹ کیجیے گا بیٹا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جیسے ہوا آپ کے آس پاس ہوتی ہے یا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا موجود ہے، لیکن ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں، ہم سب سانس لے رہے ہیں، تو اس کی موجودگی کی وجہ سے ہم سب زندہ ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ اور یہاں پر 2 سال ایسے گزرے، مراد ہوا سے یہ ہے کہ جیسے ہوا کے چلنے کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہے اور ہم اس کی موجودگی کا پتہ نہیں لگا سکتے، بالکل ویسے ہی 2 سال بھی اتنی تیزی سے گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہوا کا احساس نہیں ہوتا ویسے ہی مصنف کو 2 سال گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ مل گیا، یعنی تصدیق نامہ یا ثبوت کا خط انہیں مل گیا، یعنی انہیں کی رول نمبر سلپ بھی آ گئی۔ اب کیا تھا کہ والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، یعنی ضد کرنے لگے کہ اب وہ وکالت کے امتحان کی تیاری مزید سنجیدگی سے کریں، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، یعنی بھلا مانس ایک شریف انسان کے ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو اپنے نام کا ایک ہی تھا اور میں بہت تیز اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھا کرتا تھا، اس لیے میرے لیے ایک بوڑھے بوڑھیا کو یعنی بوڑھے ماں باپ کو دھوکہ دینا یعنی فریب دینا کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں گا۔ بچوں کی گڑبڑ یعنی پریشانی، ان کی ہلچل میں، ان کے شور شرابے میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، یعنی اسی بہانے سے میں نے گزار دیے، لیکن تاب کے یعنی کب تک؟ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا، تو والدہ صاحبہ نے اپنے سونے کا کمرہ جس میں وہ آرام فرمایا کرتی تھی وہ انہیں دے دیا۔ اب میں دوسری چال چلا، یعنی میں نے مزید فریب دیا اور دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا یعنی چسپاں کر دیے، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی یعنی نیند میں خلل ہو گیا یا میں بیدار ہو گیا تو ڈانٹ دیا، یعنی غصہ کرتا تھا کہ بلا وجہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا، خوامخواہ یعنی بلا وجہ خلل ڈالا یعنی رکاوٹ ڈال دی، خرابی پیدا کر دی کہ میں اتنا مگن تھا اپنی پڑھائی میں لیکن آپ نے مجھے بلا کر بلا وجہ پریشان کر دیا اور میری پڑھائی میں رکاوٹ ڈال دی۔ اور آنکھ نہ کھلی اور صبح سونے کا الزام لگایا گیا، یعنی تہمت لگی کہ آپ ساری رات سوتے رہتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا۔ تو میں انہیں ڈانٹ دیتا تھا، جھڑک دیتا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ الزام تراشیاں کی، مجھے پریشان کیا تو اور مجھ پر الزام لگایا تو میں پڑھتے وقت جواب ہی نہیں دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دق نہ کرے یعنی مجھے پریشان نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، یعنی وہ اتنا جلا کہ چمنی پر سیاہی واضح ہو گئی اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ محویت یعنی محو ہونے، محنت یعنی محنت کرنے کا سبب گردانی گئی کہ میں اتنا پڑھتا ہوں کہ پوری رات لیمپ جلتا رہتا ہے، اس سے میرے ماں باپ مزید خوش ہو گئے۔ بعض وقت والد اور والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل
خوش کر دیا کرتا تھا۔ تو میں اتنی زبردست تصویر کشی کرتا تھا کہ زمانے نے ترقی کی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، سائنس نے کتنی ایجادات کر دی ہیں، اور انسان دیکھیں کہ وہ مختلف سیاروں پر جا سکتا ہے، وہ چاند تک پہنچ گیا ہے، اور آپ مجھے پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ اگر میں نہیں پڑھوں گا، محنت نہیں کروں گا تو زمانے میں آگے کیسے بڑھوں گا، کیسے ترقی حاصل کروں گا۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آ گیا، یعنی یہ مشکل وقت بھی گزر گیا، اور میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا دیا، یعنی روب جما دیا تھا کہ میں لگاتار کالج جاتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، تو اس لیے وہ سب لوگ بڑے پر امید تھے۔ وہ کب ماننے والے تھے، یعنی تسلیم کرنے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتیاط کے طور پر میں نے والدین سے کہا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں گا تو آپ مجھ پر ناراض مت ہوئیے گا، مجھ پر غصہ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ میں اپنے آپ کو امتحان کے قابل نہیں پاتا، اسی لیے میں امتحان دینا نہیں چاہتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے، امتحان سے کیوں ڈرتے ہو، یعنی خوفزدہ ہوئے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، یعنی شامل ہو جاؤ اور کوشش کرو۔ کامیابی و ناکامی تو خدا کے ہاتھ میں، یعنی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں کہ آپ نے فتح یاب ہونا ہے یا آپ نے ناکام ہونا ہے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی یا ناکامی۔ لیکن آپ کا جو کام تھا کہ آپ نے دن رات محنت کی، مسلسل حاضری رکھی اور آپ کالج جاتے رہے، تو اب تمام چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ شکریہ، امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی سبق کے ہم نکات انہیں یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔